نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے اس کے رہنے سہنے کھانے پینے آرام و آسائش اور صحیح سہولیات اور دیگر تمام قسم کی ضروریات زندگی کا انتظام فرمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہائش کا انتظام فرماتے ہوئے اس کے لیے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا اور پھر زمین میں دیگر انتظامات فرمائے. جیسا کہ علماء کرام نے مختلف آیات و احادیث سے یہ ترتیب عکس فرمائی ہے. تو سب سے پہلے زمین پیدا فرمائی، یعنی انسان کی ضرورتوں کے تعلق سے زمین کا ایک ڈھانچہ سب سے پہلے پیدا فرمایا. اگرچہ یہ انسان کی ضرورتوں کے تعلق سے ہے کہ سب سے پہلے زمین پیدا فرمائی، ورنہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمائی. جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ خلق القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. فقال لها اکتب، تو اس سے فرمایا کہ لکھو. قال ربی وماذا اکتب، قلم نے کہا ہے میرے رب میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة، کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو. اور ایک حدیث میں ہے کہ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کائنات کی ہر چیز کی تقدیر لکھی. وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضرورتوں کے تعلق سے زمین پیدا فرمائی. فرمایا قل اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا فرمائی، وہی تو سارے جہان کا رب ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہائش کے لیے زمین کا مادی ڈھانچہ پیدا فرمایا 2 دن میں، اور یہ 2 دن میں بنائی. اور 2 دن وہ تھے اتوار اور سوموار. اور زمین کو پہلے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ زمین بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور عمارت بناتے وقت سب سے پہلے بنیاد ہی سے کام شروع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چھت کی باری آتی ہے. چنانچہ فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا منہ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوات کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اس عظیم تخلیق کو بعث بعد الموت کی ایک عقلی دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہوئے انسان کو مخاطب فرمایا. فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم لوگوں کی تخلیق سب سے سخت کام ہے کیا آسمان کی؟
اللہ نے اس کو بنایا، یعنی انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور سخت کام آسمان کو بنانا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اس کی رات کو ڈھانکا اور اس کے دل کو نکالا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بنایا، اس کو بچھا دیا۔ یعنی پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، اور پھر زمین کو ہموار کیا یعنی بچھا دیا، یعنی زمین کو رہائش کے قابل بنایا اور اس میں انسان کی ضروریات زندگی رکھ دیں۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے زمین میں، تاکہ زمین میں جنبش پیدا نہ ہو، ارتعاش پیدا نہ ہو، جس سے اس کے بندوں کو تکلیف ہو۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور فرمایا یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو 2 دن میں زمین بنائی، اتوار اور سوموار کو، اور 2 دن میں زمین کو رہائش کے قابل بنایا اور اس میں ضروریات زندگی اور سہولیات زندگی پیدا فرمائیں۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، یعنی 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں زمین کے اندر انسان کی رہائش کے لیے انتظامات فرمائے، جس میں دنیا کی ہر چیز ہے، کھیتی باڑی سے لے کر ہر چیز انسان کی ضرورت ہے۔ یعنی 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں اسے سنوارا اور انسان کی تمام ضروریات کے مطابق اسے تیار کر دیا۔ اسی طرح 2 دن میں آسمان بنائے اور ان میں تزئین و آرائش کی اور آسمان کا نظام ترتیب دیا، اور یہ ٹوٹل 6 دن ہو گئے، 2 دن زمین کے، 2 دن زمین کے اندر انسان کی ضروریات پیدا کرنے کے، اور 2 دن آسمان کے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا اللُّغُوبُ، اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں 6 دن میں پیدا فرمائیں، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر انسان کس قدر محبوب و مکرم اور افضل ترین مخلوق ہے کہ زمین و آسمان کی تمام نعمتیں اس کے لیے پیدا فرمائیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی، اس کے تابع کر دی۔ یعنی انسان چاہے تو اپنی ذہنی اور علمی صلاحیتیں بروکار لا کر زمین کی دنیا و آخرت کی، زمین و آسمان کی چیزوں سے مستفید ہو سکتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو اپنے پاس سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس تمہید سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا آرام و آسائش، سہولت اور آسانی، خوشی اور مسرت، تکلیفوں اور مصیبتوں سے مبرہ اور خوشگوار و خوشحال زندگی بہت عزیز ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظامات فرمائے، حتیٰ کہ زمین میں پہاڑ گاڑے تاکہ زمین میں جنبش اور ارتعاش پیدا نہ ہو، کہ جس سے انسان کو زمین پر سکونت اختیار کرنے میں، رہائش اختیار کرنے میں تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زلزلے اور سیلاب اور طوفان کیوں کر برپا ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا کہ زمین نے پہاڑ بھی گاڑے تاکہ کوئی جنبش پیدا نہ ہو، تاکہ انسان کے آرام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اسے کسی خوف اور دہشت کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوسری طرف اسی زمین میں زلزلے اور سیلاب آتے ہیں کہ جس سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مر جاتے ہیں، عمارتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جانور ہلاک ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مشین
تو کسی مخصوص کام کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اچانک رک جائے، اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے یا وہ مشین الٹا چلنا شروع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی۔ انسان کی بنائی ہوئی مشینری میں تو متعدد وجوہات کی بنا پر اس میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں ہرگز کوئی خلل اور خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن عملاً ایسے واقع ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو انسان کے آرام کے لیے، اس کی سہولتوں کے لیے بنائی، وہ کبھی کبھی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں دیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کی اصطلاح میں اسے فساد کہا جاتا ہے، اور اس فساد اور بگاڑ کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کائنات میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا سبب انسان کی بدعمالیاں ہیں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت اور سہولت کے لیے بنایا تھا، اب وہ اس کی تباہی و بربادی کا سامان بن گیا ہے۔ اس حقیقت سے یقیناً کوئی انسان، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن شاید کوئی مسلمان خود کو اس تباہی و بربادی کا، اس عذاب کا، ان زلزلوں کا، ان سیلابوں کا اپنے آپ کو سبب اور قصور نہیں ٹھہراتا۔ ہر شخص یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو نظام کائنات میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو رہی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، جو رشوت خوری کرتا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نظام خراب نہیں ہو رہا، یہ زلزلے اس کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، جو کسٹمرز کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ زلزلے نہیں آتے، یہ سیلاب نہیں آتے۔ جو معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلاتا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے نہیں ہے۔ جو ناچ گانا کرتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نظام دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے نہیں ہے۔ جو لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہمارے ہاں خود احتسابی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی خود کو اتنا پاسہ سمجھتا ہے کہ بقول شاعر، تر دامنی کہ شیخ ہماری نہ جائیں یائیو، دامن نہ چھوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف، پارسا اور نیک سمجھتا ہے کہ ہم تو اتنے ہیں کہ ہم اپنا دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور پھر یہیں بس نہیں، بلکہ ان طوفانوں، زلزلوں اور سیلابوں پر کوئی ڈر اور خوف بھی محسوس نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، کہ اگر جب کبھی کوئی بادل ہوتا یا ہوا چلتی، تیز ہوا، تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عیاں ہوتا، نظر آتا، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناپسند کر رہے ہیں، ایک ڈر اور خوف ہے۔ فقالت یا رسول اللہ أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطرا وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية۔ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جب کوئی بادل ہوتے ہیں یا ہوا چلتی ہے تو اس خیال سے، اس امید سے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بارش برسے گی، مگر جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بادل ہو، جو ہوا تیز چل رہی ہو، تو اس کی ناپسندیدگی میں آپ کے چہرے سے دیکھ لیتی ہوں۔ قالت فقال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب قد عذب قوم بالریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس بات پر کس چیز سے امان ملے گی کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو
کہ ایک قوم کو ہوا کے ذریعے ہی اس پر عذاب مسلط کیا گیا. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. اور ایک قوم نے جب دور سے عذاب کو آتے دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بادل ہے اور یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، جیسے کہ سورہ احقاف میں ہے. تو یہ زلزلے اور سیلاب اور دیگر قدرتی آفات یقیناً ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. لیکن جو بات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ نہ اپنی بدعملیوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، نہ ان کے انجام سے کوئی ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہیں، اور نہ ان آفات اور مصیبتوں پر توبہ و استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ خود احتسابی کی توفیق. اور اس کا سبب دین سے دوری اور دلوں کی سختی ہے، جو کہ سب سے خطرناک سزا ہے. کیونکہ جب انسان کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو پھر انسان کو اصلاح نفس کی توفیق نہیں ہوتی، اور انسان اس کے نتیجے میں گناہ کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے. ایک سمجھدار، خوش بخت، بیدار مغز اور ایمان کی لذت سے آشنا انسان کا رویہ اس سے مختلف ہوتا ہے. جیسا کہ سلف صالحین رحمہ اللہ کا طرز عمل خود احتسابی کے حوالے سے کچھ ایسا رہا ہے کہ حضرت خزیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انی لأعصی اللہ فأعرف ذلك فی خلق حماری و خادمی و امرأتی و فار بیتی. کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے گدھے میں دیکھ لیتا ہوں، اپنے خادم کے رویے میں دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کے رویے میں دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ گھر کے چوہے کے رویے میں دیکھتا ہوں. مجھے نظر آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے. یعنی جب گدھا بدکنے لگتا ہے، خادم غلطیاں کرنے لگتا ہے، توڑ پھوڑ کرنا، نقصان کرنے لگتا ہے، ہمدرد اور خیرخواہ بیوی کے رویے میں یکدم تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چوہا گھر میں اٹکیلیاں کرنے لگتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج کوئی گناہ ہو گیا ہے. مگر ہم ہیں کہ ہم پر بڑی بڑی آفات ہم پر نازل ہوتی ہیں، مگر ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا. ہمارا حال گویا ایسا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. ایک مومن کی مثال گناہ کے حوالے سے ایسے ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. وَإِنَّ الْفَجْرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. جو فاسق و فاجر انسان ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پر سے مکھی گزری تو اس نے ہاتھ سے اس کو یوں کیا. زلزلوں اور سیلابوں اور دیگر قدرتی آفات سے متعلق گفتگو یقیناً طویل ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن ہم بات کو ختم کرتے ہوئے اس کا خلاصہ جاننا چاہیں گے. اور وہ پہلے تو قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ زلزلے ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ سب کچھ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. جب ان کو چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہ اللہ یہ بندوں کو ڈرانے کے لیے ہے. وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، یہ کسی انسان کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُ شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّىٰ يَنْكَسِفَ مَا بِكُمْ. اور اگر تم دیکھو کہ چاند کو یا سورج کو گرہن لگا ہے تو تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ جو گرہن ہے وہ ختم ہو جائے اور ٹل جائے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، آخر میں حدیث میں یہ ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اس سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا،
اور صدقہ خیرات کرو۔ یہ جو قدرتی آفات ہیں اس کی ویسے تو تفصیل جاننی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے فتنوں کے حوالے سے، تو پھر انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم میں یہ خود احتسابی پیدا ہو جائے، ہر آدمی اپنے اس بات کا اعتراف کرے۔ گناہ تو یقیناً ہر آدمی سے ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کا ذمہ دار سمجھیں، اور جیسے کہ حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے موقع پر نماز بھی پڑھیں اور صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ لیکن ہم میں یہ آفات دیکھ کر ہم نے کبھی اپنے اندر تبدیلی محسوس نہیں کی، اللہ کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔